بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں پوری سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النمل میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ چونکہ تمام پیغمبروں میں اللہ پاک نے ان کو ایک خصوصیت یہ دی کہ ان کے پاس اپنے وقت کی نبوت بھی تھی اور پوری دنیا کی بادشاہت بھی تھی۔ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور بادشاہ بھی پھر ایسے کہ تمام مخلوق کو اللہ پاک نے ان کے تابع بنا دیا تھا۔ پرندے تھے، درندے تھے، ہوائیں تھی، جنات تھے، ہر چیز ان کے حکم کی تابع تھی۔ اور ایک تخت اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ اس تخت پر بیٹھ کر یہ پوری دنیا کا سفر کرتے تھے، ملکوں کا معائنہ کرتے تھے، اور اتنی تیز اس کی اڑان تھی کہ صبح سے شام تک اگر یہ تخت سفر کرتا تو اتنا سفر طے کرتا کہ 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے، اور جب شام کو اڑتا تو اگلی صبح تک اتنا سفر کرتا جتنا 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ یعنی گویا 1 دن میں، 1 دن رات میں 2 مہینوں کی مسافت کو طے کر لیتا۔ بڑی بادشاہت اللہ نے دی۔ تو 2 واقعات اللہ پاک نے ان کی بادشاہت کے اور ان کے کمالات کے یہاں پر ذکر فرمائے۔ ایک واقعہ تو ایک چیونٹی کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اور ان کا گزر ہوا ایک ایسی جگہ سے جہاں آگے زمین میں چیونٹیوں نے اپنے بل بنائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بل ہوتے۔ اس وقت چیونٹیاں اپنے بلوں سے نکلی ہوئی تھی باہر خوراک کی تلاش میں۔ تو جو ان کی جو ملکہ تھی، جو سردار تھی، اس چیونٹی کی نظر پڑ گئی کہ بھئی اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہمارے علاقے کی طرف، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیروں کے نیچے روند جائیں، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو۔ تو اس سردار چیونٹی نے فوراً آواز دی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہا او چیونٹیوں جلدی سے اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، بل کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب پتہ نہیں ہوگا تو قصوروار بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات چیونٹی نے کی، اور سلیمان علیہ السلام چونکہ بولی سمجھتے تھے پرندوں کی، حشرات کی، درندوں کی، یہ اللہ نے ان پر ایک فضل فرمایا۔ تو جب چیونٹی کی بات سنی تو ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، ہنس پڑے، اور پھر فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اللہ یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے ساری مخلوقات کی بولیاں سکھا دی، لہٰذا آپ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے اعمال کر سکوں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں یہ مقبول بندوں کی علامت ہے، ورنہ تو ہر انسان پر اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت خاصہ ہوتی ہے، ہم اللہ کی اس خاص نعمتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت کم اور مشکل ہے کہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا کے پھر فوراً اللہ کے شکر گزار بندے بھی بن جائیں، نیک اعمال میں آگے بھی بڑھ جائیں۔ تو یہ ایک سبق ہے کہ جب بندے کے پاس کوئی خاص نعمت ہو، دماغ کی تیزی ہے، آنکھوں کی تیزی ہے، سمجھ کی تیزی ہے، جسم کی تیزی ہے، صحت کی عمدگی ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسرا واقعہ جو ان کی نسبت سے ہے وہ ایک پرندے کا ہے۔ چونکہ پرندوں پر بھی ان کی بادشاہت تھی، تو ایک دن تمام پرندوں کی حاضری لی۔
حاضری جب لی تو اس سے اندازہ ہوا کہ ایک پرندہ ہدہد وہ غیر حاضر ہے، وہ موجود نہیں۔ تو غیر حاضری سے استاذ پہ ایک بوجھ تو آتا ہے کہ بھئی اگر طالب علم وقت پہ نہ آئے اور اس کی کوئی اطلاع بھی نہ ہو، کوئی رخصت نہ ہو، لیف نہ ہو، تو غصہ آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یا تو پرندوں کی بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ میری نظر ہدہد پہ نہیں پڑ رہی، کہیں بیٹھا ہے، یا پھر واقعتاً وہ غیر حاضر ہے، غائب ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو ہدہد پرندہ نہیں تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر یہ آ جائے تو یا تو اپنا عذر پیش کر دے کہ کیوں نہیں تھا، تو معافی ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا اس کی غیر حاضری پر۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آ گیا، پہنچ گیا۔ بھائی کیوں نہیں تھے، کیوں تاخیر سے آئے؟ تو کہا کہ آپ میری بات سن لیں، میرا ایک عذر تھا، میں آ رہا تھا اور اڑتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا کہ میں نے اوپر سے دیکھا کہ وہ قوم ایک تو ان پر حکومت ایک عورت کر رہی تھی، ایک عورت ان پر حکومت کر رہی تھی، اور دوسری عجیب بات میں نے یہ دیکھی کہ خود وہ عورت بھی اور اس کی قوم بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے، مشرک تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ ذات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ پرندہ کہہ رہا ہے، ہدہد پرندہ، کہ جس ذات نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ ذات جو زمین سے ایک دانے سے پودا نکال دیتی، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ایک مخلوق کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ کتنے بیوقوف نادان لوگ۔ دیکھیں شرک ایسی گندگی اور ایسی قبیح چیز ہے کہ ایک پرندے کو بھی وہ چیز صحیح نہیں لگی، اس سے برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ ایک ایسی قوم دنیا میں موجود تھی کہ جو شرک کے اندر مبتلا بھی تھی اور ان پر حکومت بھی ایک عورت کر رہی تھی۔ یہ دونوں باتیں چونکہ خلاف عقل ہے، اس لیے کہ فوقیت اور سمجھ اور شعور، کنٹرول اللہ پاک نے مرد کو دیا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر وہ کام جو ذمہ داری والا ہوتا ہے، آج تک کوئی سمجھدار اور باشعور آدمی یہ نہیں کرتا کہ ذمہ داری والے کام میں مستورات کو آگے کر دے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ یہ تو ایک بڑی کمزوری کی بات ہوتی۔ ذمہ دار کام مرد اپنے ذمے لے لیتا ہے، ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے اس میں انسان مستورات کے حوالے کر دیتا ہے۔ حکومت کرنا، بادشاہت کرنا، قوم کے نظام کو سنبھالنا، یہ کوئی بچوں کا کام تو نہیں ہے کہ یہ عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے اوپر حکمرانی عورت کی ہو جائے گی، قریب ہے کہ ان پر ہلاکت اور تباہی آ جائے گی، یہ عقل کے خلاف، اور پھر وہ قوم شرک کے اندر بھی مبتلا ہے۔ تو دونوں واقعات سے کیا ایک سبق اور پیغام ملا؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں انسان میں شکر کا مزاج ہو، اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی، اور دوسرا شرک ایسی ایک گندگی ہے اور ایسی قبیح چیز ہے کہ جس کو انسان ایک پرندہ بھی برداشت نہیں کر رہا۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے سورۃ النمل میں، کہ فرمایا قیامت سے پہلے وہ فرشتہ جو مقرر ہے سور پھونکنے پر، وہ 3 سور پھونکے گا، اور اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ جب پہلا سور پھونکے گا تو فرمایا کہ سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، ایک مدہوشی کے اندر چلے جائیں، حواس کھو بیٹھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر جاندار چیز پر موت طاری ہو جائے گی، ختم۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ بعث بعد الموت کا ہوگا، یہ
قیامت کے دن کے اٹھانے والا سور ہوگا کہ جتنے مردے ہوں گے سب کے سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے اور دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ تیسری بات، سورۃ القصص میں اللہ پاک نے ایک ایسا واقعہ ذکر کیا جس میں اللہ پاک کی حکمت کا عجیب اظہار ہے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے ہمیں عجیب لگتی، ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، لیکن حکمت خداوندی اس کام کو کرنا چاہتی ہے، اس لیے بہت سارے کام دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں برے لگتے، کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ تو اس میں اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک ایسے وقت میں ہوئی کہ اللہ کے ایک بڑے دشمن فرعون نے حکم جاری کیا کہ بھئی بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا نرینہ اولاد پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں قتل کریں؟ اس لیے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ آیا ہے اور اس نے میری کرسی کو یعنی بادشاہت کو تخت و تاراج کر دیا، ختم کر دیا، اور آ کے میری بادشاہت کی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ تو خواب تو ظاہر کے اعتبار سے تو صحیح نہیں تھا، اور پھر بادشاہ کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی بادشاہت کا ہوتا۔ ساری رات پریشانی میں گزری، صبح اٹھا، کاہنوں کو بلایا، کہا خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس نے اس طرح کیا ہے کہ میری بادشاہت کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہونے والی اور وہ بچہ بڑا ہو کر تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو اب فرعون کی جو سمجھ تھی تو ظالم کی سمجھ بھی ظالمانہ، اس نے اس کا حل یہ سوچا کہ بھئی جو لڑکا بنی اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا ہو اس کو مار ڈالو، تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، جب بچہ بڑا ہی نہیں ہوگا تو مجھے خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ اب فرعون کی جو فوج تھی، لشکر تھا، اس کی ٹیمیں مقرر ہو گئی، ہر بنی اسرائیل کے گھر کی معلومات ریکارڈ جمع ہوا، کون سی عورت امید سے ہے، حمل سے ہے، اور کب اس کے ہاں ولادت متوقع ہے۔ جیسے ہی پتہ چلتا لڑکا پیدا ہوا جا کے اس کو مار ڈالتے، لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ چھوڑ دیتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی ہونا تھا، محفوظ بھی رہنا تھا، بڑا بھی ہونا تھا، اور صرف بڑا ہم کہتے ہیں جس کو، اس لیے کہ وحی صرف پیغمبر کے پاس آ سکتی، غیر پیغمبر کے پاس وحی کا تصور اس دین میں نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک موقع کی مناسبت سے باتوں کا القاء فرماتے ہیں، دل میں بات ڈال دیتے۔ ان کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، کیا کریں کہ اس بچے کو لے کر ایک صندوق میں رکھ دیں اور اس صندوق کو لے جا کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ اب دیکھیں، پہلے خطرہ کیا تھا کہ فرعون کے لشکر کے آدمی آ کر بچے کو مار ڈالیں گے، ہے نا؟ اب اس سے بچانے کی جو ترتیب اللہ پاک نے القاء کی وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے بچہ کم سے کم آنکھوں کے سامنے تو ہے، جو ہونا ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اس کو ایک بند صندوق میں ڈال دو، اس میں ویسے ہی بچے کا دم گھٹے گا، پھر وہ صندوق لے جا کے دریا میں ڈال دو، پھر وہ دریا اس صندوق کو کہاں لے جاتا ہے کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو صندوق میں ڈال دیا، بچہ صندوق میں بہتا ہوا گیا، اور ایک جو نہر، ایک چھوٹی نہر نکل رہی تھی وہ فرعون کے محل سے جا کے لگ رہی۔ فرعون بیٹھا ہوا ہے، شام کی تفریح کر رہا ہے، کیا دیکھا کہ ایک صندوق چلتا ہوا آ رہا ہے پانی کی لہروں پہ، فوراً حکم دیا کہ بھئی اس کو لایا جائے۔ جب لایا، کھولا، اوہ اندر تو ایک بڑا حسین اور جمیل خوبصورت بچہ، موسیٰ علیہ السلام۔ تو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ،
یہ پھر ایمان لے آئی اور اس نے بڑی قربانی دی. تو یہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی فرعون کی. انہوں نے جب دیکھا تو بیوی نے مشورہ دیا کہ بھئی کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں، ہماری تو اولاد نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، اتنا خوبصورت بچہ ہے. تو کچھ لمحوں کے لیے فرعون کے دل میں خیال تو آیا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جس کو میں اٹھا رہا ہوں، جس نے کل بڑے ہو کر میری ہی بادشاہت پہ ہاتھ ڈالنا ہے. خیال تو آیا، لیکن فوراً اس خیال کو مغلوب کیا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت پیچھے چل رہی تھی نا. تو کہا اتنے بچے مار دیے، ضروری تھوڑی یہ ہوگا، اس بچے کو قبول کر لے. فرعون کو دودھ کے لیے لایا گیا، یہ بچہ دودھ قبول نہیں کر رہا، بھئی یہ تو بھوک سے مر جائے گا. تو اب فرعون کو بتایا گیا کہ بھئی ایک گھر ہے مصر میں اور وہاں کے لوگ بہت نیک پاک دامن ہیں، اور اگر کہا جائے تو اس گھرانے کی ایک عورت کو لایا جائے، وہ دودھ بچوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. ٹھیک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا محل کے اندر کہ بھئی آپ اس بچے کو دودھ پلائے. جب انہوں نے پلائے تو بچے نے دودھ قبول کیا، پینا شروع کیا، اس لیے کہ وہ تو اپنی ماں ہے. ایک ہفتہ فرعون کے محل میں گزرا. اب ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی اب تو میں مستقل تو رہ نہیں سکتی ہوں، میرا اپنا بھی گھر ہے، بار ہے، بچے ہیں، گھرانہ ہے، تو میں تو واپس جاؤں گی. اب دو صورتیں، یا تو میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، کسی اور عورت کو تلاش کریں، یا پھر یہ کہ بچے کو میں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں، ہفتے ہفتے بعد لا کے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اس طرح ہو جائے. فرعون نے کہا بھئی ہمیں تو بچے کی سلامتی چاہیے، لہٰذا بچے کو آپ لے جائیں، اس کا جتنا خرچہ ہے، نفقہ ہے، وہ ہم دیں گے، بچے کی پرورش رضاعت آپ کریں. ہفتے 10 دن بعد لا کے ملاقات کروا دیا. اب اس واقعے سے کتنا بڑا پیغام آیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کے سارے منصوبے فیل ہیں، چاہے وہ فرعون جیسا بادشاہ کیوں نہیں ہو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جب اللہ کی طاقت کا فیصلہ آ جائے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے. دوست، دنیا کی طاقتیں پھر اس کے سامنے ہیش ہو جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی ہوئی، اپنی ماں سے رضاعت بھی ہوئی، اور سارا خرچہ اللہ نے اپنے دشمن سے لے کر کے ان کے اوپر استعمال کروایا کہ میں جب کرنے پر آتا ہوں کوئی مجھے نہیں روک سکتا. چوتھی بات جو سورۃ القصص میں ہے کہ خدمت ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ کتنا نواز دیتے ہیں، خدمت کے عمل پر. موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، بڑے ہو گئے، ایک حادثہ پیش آ گیا، ان کے ہاتھ سے ایک شخص مارا گیا. ہوا یہ کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا جن کو کہتے تھے قبطی، اور دوسرے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جن کو کہتے تھے بنی اسرائیلی. اب یہ جو قبطی تھے یہ ذرا بدماش قسم کے لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دبا کے رکھتے تھے. تو بازار میں ایک غریب بنی اسرائیلی کو پکڑا اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے، خوب پٹائی ہو رہی. کوئی کسی کو تو جرأت تھی نہیں کہ ان کو چھوڑائیں، اس لیے کہ مارنے والا قبطی ہے، فرعونی ہے. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، دو آدمی جا رہے لڑ رہے ہیں اور ایک کی پٹائی ہو رہی ہے. تو گئے اور اس مارنے والے کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے اس کو ایک ہاتھ مارا. فَوَكَزَهُ موسیٰ، جسے چھڑانے کے لیے جو زیادہ تیز ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو انسان ذرا ایک آدھ ہاتھ مار دیتا ہے کہ بھئی ہلاک ہو جاؤ. لیکن یہاں جو ہاتھ مارا یہ عام ہاتھ تو تھا نہیں، پیغمبر کا ہاتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ جو ایک مکہ لگا اس مکے نے اپنا کام کر دیا. فَقَضَى عَلَيْهِ، اور ایک مکے سے وہ قبطی وہیں پر ڈھیر ہو کے ختم ہو گئے. اب بندہ مارا گیا، اب رہ گیا بنی اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں، اور دیکھا بھئی قبطی مر گیا. باقی تو شہر میں خاموشی تھی، کوئی موجود نہیں تھا. تو جو بنی اسرائیلی تھا وہ بھی خاموش کہ چلو بھئی میری تو جان بچ گئی. موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. اب یہ حادثہ ہو گیا اور قبطی کے بدلے میں
جو منصوبہ دربار میں بنا ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. یہ اندر سے ایمان آ گئے. یہ ایک اور ملک تھا مدین. مدین آ گئے. یہ علاقہ تھا کون سے پیغمبر کا؟ حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام انتہائی بڑھاپے میں پہنچ گئے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر جب پہنچے اور ان کا تذکرہ ہوا, ساری بات سنی, تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب آپ پریشان نہ ہو, آپ محفوظ ہوگا. اور ان سے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں اپنی بڑی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے عوض 8 سال تک میری خدمت کریں گے, اور 2 سال اختیاری ہیں, اگر آپ کرنا چاہیں تو پورے 10 سال, نہیں تو 8 سال تو کرنا ہے. انہوں نے فرمایا 10 سال خدمت کرو. تو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی, اور پھر نکاح ہو گیا بیٹی سے. اب ان کو لیا اپنی بیوی کو, اور اب واپس مصر کی طرف آ رہے. اب بیوی امید سے بھی تھی, حمل سے تھی. راستے میں رات آ گئی, ایک جگہ راستہ بھٹک گئے. سخت سردی کا موسم ہے, راستہ بھی نہیں مل رہا, اور بیوی بیمار بھی ہے. تو اب روشنی کی تلاش کہ بھئی کہیں سے ہمیں آگ مل جائے تاکہ راستہ مل جائے. دیکھا دور ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے. تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی آپ تو یہاں آرام کر لیں, بیٹھ جائیں, آپ تھک گئی آپ, میں جا کر ڈھونڈتا ہوں اس آگ سے کچھ چنگاری لے آؤں گا تاکہ تھوڑے گرمی کے سامان بھی ہو جائے گا اور راستے کی روشنی کا انتظام بھی ہو جائے گا. تو خود اس سردی کے موسم میں گئے موسیٰ علیہ السلام, یہ سمجھ کر کہ شاید آگے آگ جل رہی ہے, لیکن وہ تو اللہ کی ذات کے تجلیات تھی, وہ روشنی چمک رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو وہاں سے آواز آئی اننی انا اللہ, اے موسیٰ میں آگ نہیں ہوں, میں تو اللہ پاک ہوں, میں تم سے ہم کلامی کر رہا ہوں اور تمہیں اپنا نبی بنانا چاہتا ہوں, تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے, لیکن اللہ نے نبوت دے دی, نبی بن کر آ گئے. یہاں سے نقطہ نکالا کہ دیکھیں اپنی بیمار اہلیہ کی خدمت کے جذبے سے گئے تھے وہاں پر. تو یہ خدمت کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندوں کو نواز دیتے ہیں. 5ویں بات جو سورۃ القصص میں ہے, قارون کا تذکرہ تھا جس کے پاس دنیا کے بڑے مال و اسباب اور بڑے خزانے تھے, اور باقاعدہ ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر کے چلا کرتی. اس کو اپنے مال پر بڑا زعم تھا کہ بھئی میں اتنا بڑا مالدار ہوں اور میرے پاس اتنے خزانے اور اسباب ہیں. تو جب یہ نکلتا تھا نا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, مال و اسباب کے ساتھ, تو انسان کمزور ہے. تو جب لوگ دیکھتے تھے تو بعض لوگ کہتے تھے دیکھو قارون کے پاس کتنا مال ہے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. تو جو سمجھدار لوگ تھے قوم کے وہ کہتے تھے اس جیسے بننے کی آرزو اور تمنا مت کرو. کیوں؟ مال کی نعمت قارون نے جمع کی, لیکن اس مال کا حق ادا نہیں کیا. اس غریبوں کو نہیں دیتا, اللہ کے راستے میں اس نے خرچ نہیں کیا, لہٰذا یہ مال اس کی حرص مت کرو اپنے اندر. پھر کیا ہوا؟ بالآخر اللہ کی پکڑ آ گئی اور زمین کو حکم ہوا کہ قارون کو اپنے اندر دھسا دو. قارون بھی اور قارون کے خزانے بھی زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گئے اور یہ اندر غرق. تو کل تک وہ لوگ جو اس کو دیکھ کے رش کرتے تھے نا کہ ہمیں بھی اس جیسا بننا ہے, انہوں نے جب اس کی پکڑ دیکھی کہ زمین نے اس کو پکڑ لیا ہے, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس جیسا نہیں بنایا, ورنہ تو آج ہم بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے, زمین میں دھس جاتے. 6 اور آخری بات سورہ عنکبوت میں اللہ پاک نے ایک مثال پیش کی عنکبوت مکڑی کے جالے کی. مکڑی جانتے ہیں نا دوستوں, جو دیواروں پہ جالا بنا لیتی اور جالا بنتی ہے باقاعدہ ایک, لیکن وہ کتنا ایک کمزور سا جالا ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے جب گھر کی صفائی ہوتی ہے تو مستورات جھاڑو مارتی ہے اور اس جھاڑو میں سب دیوار کے جالے مالے سب غائب ہو جاتے. مکڑی کا گھر ہی چلا گیا اس کے اندر, کمزور ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر دنیا میں جو لوگ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں اور دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں,
ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مضبوط چیز کو چھوڑ کر مکڑی کے جالے کا سہارا لے لے، جس میں کوئی طاقت نہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر وہ تو مکڑی کا ہے. غیر اللہ کا سہارا لینے والا ایسا ہے جیسے وہ مکڑی کے جالے کا سہارا لے رہا ہے، تو ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اس لیے اس دنیا میں طاقت اور قدرت اور مضبوط اور بادشاہت صرف کس ذات کی ہے؟ اللہ پاک کی. باقی اس کے علاوہ بندہ جب بھاگتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.